الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ ہمارے ہاں ایک صاحب دین سے چیزوں کو نکالنے میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ یا کوئی نہ کوئی چیز دین سے نکالی ہوتی ہے کہ یہ چیز سرے سے دین میں ہے ہی نہیں، اس کا تو دین میں تصور ہی کوئی نہیں۔ آج کل ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ والدین کی اطاعت کو دین بدر کر رہے ہیں۔ صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ کہاں دیا ہے؟ کہیں دیا ہے تو دکھائیں۔ بظاہر ان کے الفاظ تو یہ ہیں کہ والدین کی اطاعت کا حکم قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن جو ان کا انداز ہے وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ والدین کی اطاعت نام کی کسی چیز کا دین میں کوئی تصور موجود نہیں، دین حکم نہیں دیتا۔ اور یہ صرف ہماری طرف سے الزام نہیں ہے، بلکہ جب آپ بات اس انداز میں کریں گے کہ کہاں ہے والدین کی اطاعت کا حکم، قرآن مجید میں کہیں ہے تو مجھے دکھائیں، اور پھر اس پہ خاموش ہو جائیں گے، اپنی بات کی وضاحت نہیں کریں گے کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ والدین کی اطاعت کا کہیں حکم نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ جب آپ اس طرح بات کریں گے اور پھر خاموش ہو جائیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس چیز کا تو تصور ہی کوئی نہیں دین میں، اور یہی بات لوگوں نے سمجھی۔ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا کہ یہ جو والدین کی اطاعت کو فرض کیا ہوا ہے، اس کی جو فضیلت پہ آپ لیکچر دیتے رہتے ہیں، یہ مولویوں نے بنائی ہوئی چیز ہے، یہ قرآن مجید میں یا دین میں اس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم ان صاحب کو تو قائل نہیں کر سکیں گے کیونکہ جس کا کوا سفید ہوتا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ان کی اس طرح کی باتیں سن کر متاثر ہوتے ہیں اور وہ انہیں ایک بہت بڑا اسکالر سمجھتے ہیں، ان کے سامنے میں چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے حسن سلوک کا حکم دیا، قریبی رشتہ دار ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ جب آپ اپنے کسی ماتحت کے ساتھ یا اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے جونیئر کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے حسن سلوک سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھ لیں، اس پہ نرمی کریں، اس پہ سختی نہ کریں، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اگر وہ کوئی درخواست آپ کے سامنے کرتا ہے تو آپ اس کی درخواست کو تسلیم کر لیں، اس کی بات تسلیم کر لیں، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ لیکن جب آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دعویٰ کریں یا جب آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا جائے تو والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری حسن سلوک میں شامل ہوگی۔ یہ کون سا حسن سلوک ہے کہ آپ والدین سے کہیں کہ ویسے تو میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کوئی بات مجھے کہیں گے تو وہ میں نے نہیں ماننی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ صرف حسن سلوک کا حکم دیا، آپ کی بات ماننے کا کوئی نہیں کہا۔ آپ والدین کے پاس بیٹھے ان پہ صدقے واری جا رہے ہوں اور والدہ آپ سے پانی مانگ لے یا والدہ آپ سے کوئی کھانے کے لیے چیز مانگ لے تو آپ کہیں کہ اللہ رب العزت نے تو صرف حسن سلوک کا حکم دیا ہے، آپ کی بات ماننے کا نہیں کہا۔ بات میں نے کوئی نہیں مانی، ویسے میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے والدین کے بارے میں انسان کو یہ وصیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی والدہ کے حمل کے ایام اور ان میں اٹھائی جانے والی تکالیف بیان کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو وصیت کر رہے ہیں کہ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ والدین کی اطاعت کو قرآن مجید سے خارج کرنے والے اگر قرآن مجید کی صرف اس آیت پہ غور کر لیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں شکر ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، آپ شکر ادا کریں میرا بھی، یعنی اللہ رب العزت کا بھی اور والدین کا بھی۔ اگر صرف یہ سمجھ لیا جائے کہ عربوں کے ہاں شکر کس کو کہتے ہیں تو مزید کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتی۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، تمہارے جو مجھ پر احسانات ہیں ان احسانات نے تین چیزیں میری تمہاری غلام بنا دی ہیں، یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، میرا ہاتھ، میری زبان اور میرا دل، یہ تینوں چیزیں تمہارے تابع ہو گئی، یعنی میں زبان کے ساتھ بھی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں،
دل سے بھی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے جوارح، میرے ہاتھ، وہ بھی تمہاری اطاعت اور فرما برداری میں چلتے ہیں۔ جب کسی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو پھر اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہاری بات نہیں ماننی، ویسے صرف زبانی شکریہ ادا کرنا ہے۔ صرف ایک صورت ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کی بات تسلیم کرنے سے منع کیا ہے، اور وہ ہے شرک کی صورت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے پہ ابھاریں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہیں تسلیم کرنی۔ لیکن اس صورت میں بھی جب والدین اولاد کو دنیا کا کبیر ترین کام یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ والی بات تسلیم نہیں کرنی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ معروف اور اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ معروف طریقہ دنیا میں کیا ہے؟ عرف کیا کہتا ہے ہمارا؟ صرف ہمارا نہیں، کسی بھی مہذب انسانی معاشرے کا عرف یہ کہتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہونی چاہیے۔ آپ صرف اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ غور کر لیں کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، والدین کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے رہنا ہے، اس پہ آپ غور کر لیں تو یہ کافی ہے یہ تسلیم کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے والدین کی معروف میں اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر والدین کوئی ایسا کام کہتے ہیں جو درست نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں جائز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، تو وہاں تسلیم نہیں کی جائے گی ان کی بات، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی پہ مجبور کرنے والے کسی بھی کام میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر والدین کا حکم ایسا ہے جس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں ہے تو والدین کا وہ حکم تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ کہنا کہ قرآن مجید والدین کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن مجید بدکاری سے منع نہیں کرتا۔ قرآن مجید بدکاری سے منع کرنے سے بھی اگلی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ فاحشہ ہے، برائی ہے، بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید نے صرف والدین کی اطاعت کا حکم نہیں دیا بلکہ اس سے اگلی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس حسن سلوک کی تھوڑی سی جھلک اللہ رب العزت نے اسی آیت میں دکھائی کہ کرنا کیسے ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی نہیں کہنی، ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جو بات کرنی ہے وہ بھی انتہائی شائستہ، شفقت اور کرم والی بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے رحمت کے پہلو کو بچھا دینا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ یا اللہ ان پہ ویسے رحم کر جیسے وہ مجھ پہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے اف کہنے سے منع کیا، جیسے ہم بعض اوقات ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے ہوں کہہ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے وہ اف یا ہوں کرنے سے بھی منع کیا، ڈانٹنے سے منع کر دیا، اور ان کے سامنے بات کرنے کا اسلوب بتایا کہ ان کے سامنے جو بات کرنی ہے وہ قولاً کریمہ ہونی چاہیے، نرم اور شفقت والی بات ہونی چاہیے۔ اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے رحمت، شفقت اور نرمی سے جیسے بچھ جانا ہے۔ اب ان ساری باتوں کو پڑھے کوئی بندہ اور وہ کہے کہ قرآن مجید نے تو والدین کی اطاعت کا حکم ہی نہیں دیا، ایسے فہم پہ کہ سوائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر ہمارے ہاں تو جیسے اللہ رب العزت کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو تسلیم کرنا ضروری ہے، ویسے ہی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ فرامین کو تسلیم کیے بغیر بھی کوئی چارہ کار نہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی کتاب کو بھی وہی تسلیم کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ فرامین کو بھی وہی تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العزت نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں عقوق الوالد کے لفظ ہیں کہ اللہ نے تم پر والد کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اور
ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانہ اور بہترین دروازہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی حفاظت کر لیں اور چاہتے ہیں تو اسے ضائع کر لیں. ظاہر ہے آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو والد کو راضی رکھنا ہوگا، اور والد ایسے راضی نہیں ہوں گے کہ آپ انہیں کہیں کہ بعد میں نے تمہاری کوئی تسلیم نہیں کرنی، ویسے میں تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں. اور یہ منکرین حدیث اس معاملے میں انتہائی منافق ہوتے ہیں. یہ بڑے دھڑلے سے آپ کو یہ کہیں گے کہ جو احادیث ہیں ان کی حیثیت تو صرف تاریخ کی ہے. اچھا بھائی، ہم صرف تاریخ تسلیم کر لیتے ہیں. تاریخی طور پہ یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تمہیں ماؤں کی نافرمانی کرنے سے منع کیا. یہ تاریخی طور پہ ثابت ہو گیا، تو تم کیسے کہو گے کہ والدین کی اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں؟ جس حدیث کو انہوں نے تسلیم نہ کرنا ہو وہاں یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی جو حیثیت ہے وہ صرف تاریخ کی ہے، اور جہاں انہوں نے خود حدیث سے کوئی چیز لینی ہو وہاں یہ روایات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ روایات میں اس طرح آیا ہے، روایات میں اس طرح موجود ہے. وہاں یہ انہی احادیث سے کبھی سنت کے نام پہ کبھی کسی اور نام پہ یہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان کے شر اور ان کے فتنے سے محفوظ فرمائے. وباللہ التوفیق.